اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 81۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ صفحہ نمبر ہے 231 آخری آیت۔ میرے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ کل آپ حضرات نے جو سبق پڑھا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو بستی کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے پیچھے لوط علیہ السلام کے آ گئے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے فرشتوں کی، وہ تھا نصف النہار کا وقت، جب حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے اپنی بستی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام جب گھر پہنچے ہیں وہ ہے ظہر کی نماز کے بعد کا وقت۔ اس وقت یہ لوگ بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نہیں آئے، بلکہ میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ 5 بستیاں تھیں، اور ہر بستی میں ایک روایت کے مطابق 40,000 نفر تھے۔ ہر بستی میں 40,000 لوگ تھے، اور ایک قول کے مطابق ایک بستی میں 4 لاکھ لوگ تھے۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، کتنے لوگ تھے؟ ایک بستی میں 4 لاکھ لوگ تھے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام گھر پہنچے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کا جو وقت تھا، اس وقت یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ کل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی منت سماجت کی، انہیں بڑا سمجھایا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہیں، تم ان سے جو مرضی کرو، لیکن مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے لوط علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اے لوط، آپ جانتے ہو کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سمجھے بات کی؟ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہی ہے۔ قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ ہم جس ارادے کے ساتھ آئے ہیں وہ ارادہ یہی ہے، ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم ان نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو، لیکن یہ لوگ نہ سمجھے۔ جب یہ آگے بڑھنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک طرف کیا اور اپنا پر ان کے منہ پہ مارا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے نابینا ہو گئے، اوندھے منہ ہو کر گرے اور وہاں سے بھاگ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، اس وقت سوال کیا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو اس وقت فرشتوں نے کہا انا رسل ربک، ہم اپنے رب کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی بستی کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی بستی پر جو عذاب آئے گا وہ صبح کے وقت آئے گا۔ آپ کی بستی پر جو عذاب آئے گا وہ کس وقت آئے گا؟ صبح کے وقت آئے گا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے میں آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل کا لفظ استعمال کیا۔ میں پہلے بھی آپ حضرات کو یہ بات کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ اہل کا معنی ہوتا ہے، نبی کے لیے جب اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آل اولاد نہیں بلکہ اہل ایمان۔ آل اولاد مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان، یعنی جن جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ ان کو لے کر وہاں سے نکل جانا۔
اگر اہل سے مراد اہل اولاد لیا جائے، اہل آل اولاد لی جائے، تو آپ کی بھی جو بیوی تھی وہ تو کافرہ تھی، بلکہ وہ تو بستی والوں کے ساتھ تھی، بستی والوں کو اطلاع دینے والی بھی وہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کو اطلاع دینے والی بھی وہی تھی، تو اس لیے یہاں پر اہل سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ حضرات نے چند دن پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا، آپ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہاں پر میرے دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان اور کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان اور کافرہ تھی، کیا نبی کی بیوی ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے؟ سوال تو ہے نا۔ اگر خدا کی بیوی مسلمان ہو سکتی ہے تو نبی کی بیوی کافر نہیں ہو سکتی؟ اب آپ پریشان ہو گئے ہوں گے بھی یہ کیا کہہ دیا مولوی صاحب نے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اپنی دانش میں اور لوگوں کی دانش میں، وہ خدا بنا، اس کی بیوی مسلمان تھی، تو ایک کافر بدبخت کی بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی بیوی مسلمان ہو سکتی ہے، تو نبی کی بیوی کا کافر ہونا کوئی مشکل بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کی بیوی نعوذ باللہ زانیہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ تو ہوگی، گناہگار تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہوگی۔ یہ بدفعلی والا کام، کوئی بھی گناہ والا اس طرح کا کام اللہ رب العزت نبیوں کی اس میں پیدا نہیں کریں گے، ورنہ تو نبیوں کے نسب کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ بات نہیں سمجھی؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے یہی فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے گا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اپنی بیوی کو نہیں لے کر جانا، کیونکہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے۔ لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ عذاب کس وقت آئے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ اللہ کی ترتیب، اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہمیشہ عذاب کا جو وقت تھا وہ صبح کا وقت رکھا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ غمزدہ بہت تھے، تنگ بہت تھے، پریشان بہت تھے، تو لوط علیہ السلام نے اسی غمی کے عالم میں کہا الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ معاملہ ہو رہا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ جو لوگ بستی والے داخل ہوئے، اسی افراتفری میں، اسی جھگڑے میں وقت گزرا، وہ بھاگ گئے، رات کا وقت تھا، لوط علیہ السلام کو بتایا کہ صبح کا وقت ہے عذاب کا، تو انہوں نے پوچھا الیس الصبح بقریب، صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟ یعنی ان کو اتنا غصہ تھا کہ ابھی کیوں نہیں صبح ہو جاتی اور ابھی کیوں نہیں عذاب ان پہ اتر جاتا؟ نہیں سمجھے؟ ابھی صبح کیوں نہیں ہو جاتی اور ابھی ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ صبح کے وقت عذاب آئے گا، تو لوط علیہ السلام نے کہا صبح ہونے میں کتنی دیر ہے، میں اپنے لوگوں کو لے کر نکل بھی جاؤں گا یا نہیں نکل جاؤں گا؟ نہیں سمجھے؟ صبح ہونے میں کتنا وقت ہے؟ سوال تھا نا کہ آپ نے مجھے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے، تو کتنا ٹائم ہے؟ مجھے ٹائم تو بتا دو، گھبراہٹ میں، پریشانی میں وقت گزر گیا، کتنا وقت ہے مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤں۔ تو دونوں سوال ہو سکتے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی۔ بہرحال لوط علیہ السلام کو ایک جملہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ دیجئے گا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام جب
نکلنے لگے اپنے گھر والوں کو لے کر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام نکل رہے ہیں، اور واقعہ تو سارا سامنے آ چکا تھا کہ وہ اندھے ہو کے گئے ہیں جو بدبخت آئے تھے۔ اب وہ کوئی ایک دو تو ہوں گے نہیں، ظاہری بات ہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ جب پر مارا تو سب کے اوپر اللہ کا عذاب گرا، وہ ساری رات آنکھیں ملتے رہے، ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے ساری رات۔ خبر تو مشہور ہوگی بستی کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں۔ تو بیوی کو پتہ چل گیا، کیونکہ سو میں تو رہتی تھی، جاسوسہ تو تھی وہ، جو عورت اس طرح کے کام کرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے سارے معاملات کا۔ تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی، وہ بھی کیا پیچھے پیچھے چل پڑی، لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ لیکن دل جو تھا اس کا وہ پیچھے ہی تھا، چونکہ وقت گزرا نا بستی والوں کے ساتھ، اور بیٹھ کے چغلیاں کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے زنانیوں کو، وہ زیادہ مزہ کرتا ہے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، مردوں کا بھی۔ مرد کون سا کوئی عورتوں سے پیچھے ہے، الحمدللہ ہم بھی جائنٹس فرسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پہلے لیڈیز فرسٹ ہوتا تھا نا، اب جینٹس فرسٹ ہر چیز میں آگے۔ تو لیکن وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے اپنی بستی والوں کو، کبھی آگے دیکھتی ہے کبھی پیچھے دیکھتی ہے، کبھی دل کرتا ہے آگے چلی جاؤں، کبھی دل کرتا ہے پیچھے لے جاؤں۔ اسی کیفیت میں اللہ کے عذاب کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ نکل رہے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے ہے، بستی والے لوگ بستی میں ہیں، یہ بستی کے اندر سے نکل رہی ہے، اور وہ بستی سے نکل چکے ہیں۔ فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم جو دیا ہوا تھا اس طریقے سے پوری بستی کو اٹھا لیا۔ پانچوں کی پانچوں بستیوں کو زمین سے اس طریقے سے اٹھا لیا جیسے بڑی کرین درخت کو کیا کر لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے، اور اٹھا کر اسے اس طریقے سے آسمان کی طرف لے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بستیاں اوپر گئیں تو وہ آسمان کے اتنے قریب پہنچ گئیں کہ آسمان والوں نے مرغوں کے صبح کی آواز اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ اتنا اوپر لے کر گئے ان بستیوں کو، اور پوری تاریخ کے اندر میرے دوستو اتنا شدید عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جتنا شدید عذاب قوم لوط کی بستیوں کو اور قوم لوط کو دیا گیا۔ اور اس کی وجہ ان لوگوں کے یہ جو گناہ تھے، بدبختیاں تھیں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کرتا چلوں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ پہلی امتوں میں پائے گئے، تمام کے تمام گناہ میری امت میں پائے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ حتی النعل بالنعل، جس طریقے سے جوتا جوتے کے برابر ہو جاتا ہے نا، ایک پاؤں کا جوتا ہے تو اس کے برابر دوسرے پاؤں کا جوتا آئے گا نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک نمبر چھوٹا ایک پاؤں میں پہن لیا اور ایک نمبر بڑا دوسرے پاؤں میں پہن لیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ حتیٰ کہ جو لوگ بیچارے غریب غربا ہیں جو جوتے ڈھونڈ کر پہنتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ نمبر ایک ہونا چاہیے، چاہے ڈیزائن اوپر سے مختلف ہو۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے جوتا جوتے کے برابر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے میری امت پہلی امتوں کے گناہوں کے برابر چلے گی، مقابلے میں چلے گی۔ اب یہ غور کیجئے گا کہ ان لوگوں نے بدفعلی کی، ان لوگوں نے دھوکہ دیا، لوگوں کے ساتھ استہزاء کیا، رہزنی کی، یہ گناہ کیے، اللہ نے ان کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا دیا۔ یہاں پر حضور کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی اللہ کی رحمت ہم پر اتری ہوئی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ کا عذاب نہیں ہوگا، جو لوگ بغیر توبہ کے مریں گے عذاب بھی ہوگا، صرف یہ اس دنیا میں اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتے دوسرے لوگوں کے سامنے، ورنہ کام ساڈا بہت اگے ٹر گیا جائے، ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ان بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر الٹا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ جہاں سے وہ بستیاں اٹھائی گئی تھیں وہیں پر وہ بستیاں دوبارہ گریں، اور یہ تو چلو کام ہو گیا ختم، تباہ ہو گئے سارے۔ پھر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسی، اور پتھر بھی ٹھیکریاں، جو بھٹی کے اوپر کچی مٹی پکائی جاتی ہے وہ ٹھیکریاں،
اور ہر ٹھیکری کے اوپر ہر انسان کا، مرد کا، عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ جس پتھر کے اوپر جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ اسی کے سینے کے اوپر، سر کے اوپر جہاں بھی آ کر لگا اور ان کو تباہ کر دیا۔ اور یہ بی بی جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، اس کو بھی ایک پتھر آ کر لگا، یہ بھی وہیں پر کیا ہوگی؟ دفن ہوگی، تہس نہس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس قوم کو کیا کیا؟ تباہ کیا۔ ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قالوا یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسل ربک، بے شک ہم تیرے پروردگار کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ آپ کی طرف، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں لے چلیے، بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، اور نہ متوجہ ہوئیے ان میں سے، تم میں سے کوئی ایک نہ متوجہ ہو، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، وہ مڑ مڑ کے دیکھے گی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک اس کو پہنچے گا وہ جو پہنچے گا ان کو، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم تو بنا دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ، اور برسائی ان پر بارے، اور برسائے ان پر پتھر، من سجیل منضود، آگ پر پکی ہوئی مٹی سے، مسومۃ عند ربک، نام لکھے گئے تھے ان پر تیرے رب کے پاس سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہیں وہ ظالمین سے دور۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔